شب براءت یعنی نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات، ہر طرح کی آفات و بلیات سے یہ نجات کی رات ہے۔ اور اس رات جو ہے نا، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، سارا سال آئندہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے، یہ مطلب لکھا جاتا ہے اس کے لیے۔ کون آئندہ سال حج کرے گا، اس فہرست میں اس کا نام، حاجی کا نام لکھا جاتا ہے۔ کون آئندہ سال یعنی آئندہ شب برات سے قبل مرے گا، اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ کس کو کتنا رزق آئندہ سال دیا جائے گا، یہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بڑی نازک رات ہے، اہم رات ہے، مگر افسوس کہ بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے۔ غنیت الطالبین، جو کہ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی توفیق دے اور استقامت میں نصیب فرما، عبادت میں دل بھی لگے، اللہ کرے۔ شیطان اور نفس واقعی یعنی کہ حاوی ہیں ہم لوگوں پر، اور عبادت میں دل نہیں لگتا۔ دل لگے نہ لگے، عبادت کرنا چاہیے۔ مریض ہوتا ہے، اس کو غذا دی جاتی ہے تو غذا اس کو بھاتی نہیں ہے، بخار آ گیا، منہ کڑوا ہو گیا وغیرہ، تو اسی صورت میں پھر بھی بندہ غذا کھاتا ہے۔ گھر کے افراد اصرار کر کے اس کو غذا یعنی کھانا کھلاتے ہیں، پھر جب اس کا مرض دور ہو جاتا ہے تو وہ کھانا اس کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو پھر اور کمزور پڑ جائے گا اور بیماری مزید زور پکڑ سکتی ہے۔ تو یوں اگر ہم عبادت میں دل نہ لگنے کی وجہ سے عبادتیں چھوڑتے چلے جائیں گے تو پھر تو بالکل یعنی ہم زیرو رہ جائیں گے۔ تو اس سے دل لگے نہ لگے عبادت کرنا چاہیے۔ جس کو عبادت میں لطف آتا ہے اس کا تو اپنا ثواب ہے، لیکن جس کو لطف نہیں آتا لیکن اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی اپنے نفس کو مجبور کر کے وہ عبادت کرواتا ہے، نہیں کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، پڑھ نماز، تو اس طرح انشاءاللہ وہ بھی بہت بڑے ثواب کا حقدار بن سکتا ہے۔ تو اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اب دل لگے، شیطان دفع ہو، اس کے لیے کچھ اوراد ہیں۔ ذہن نصیب کے روزانہ قل هو اللہ احد کی سورت 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو شیطان اور اس کا پورا لشکر بھی کوشش کرے گا تو گناہ نہیں کروا سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ بندہ خود اپنی وجہ سے گناہ کرے، یہ بھی کریں عمل ذہن نصیب۔ ایک عمل اور بھی ہے جو اس سے قدر آسان ہے، لیکن یہ کہ قل هو اللہ کے تو اپنے فضائل ہیں، کہ ایک مرتبہ پڑھیں تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن کا، 3 بار پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور مزید یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 بار پڑھ لیجئے، دن رات میں صرف 1 بار پڑھنا ہی ہے،
تو آدھا منٹ لگے گا شاید. اور اس کا فائدہ یہ کہ جو 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو دن میں 10 بار پڑھ لے، دن یا رات کے اندر کسی وقت 10 بار پڑھ لے، اللہ پاک اس کے اوپر ایک فرشتہ محافظ مقرر کر دے گا جو اس کو شیطان سے بچاتا رہے گا. کتنا بڑا، یعنی کہ یہ کتنا بڑا سپر، کتنی بڑی سپر اور ڈھال ہے شیطان سے بچنے کے لیے. لیکن یہ عمل بھی شیطان کرنے نہیں دے گا، یہ بتا دو آپ کو. دونوں عمل اتنے مشکل نہیں ہیں، ہم کو شیطان کرنے نہیں دے گا، سستی دلائے. کیونکہ اگر یہ عمل کرنے میں بندہ استقامت پا لے، روز کرتا رہے تو شیطان کی تو ذرا خیر نہیں ہے. بھاگتا لیاری کی طرف کا واقعہ ہے کہ ایک بار خوب دھوم دھڑکا ہوا شادی کی خوشی میں، ناچ گانے جو بھی تھا. دولہے میاں بھی شاید ناچ کے تھک گئے تھے تو پھر یہ سو گئے. جب صبح ہوئی، اب صبح ان کی بارات جانی تھی تو اٹھانے کے لیے کوئی آیا نماز کے لیے اٹھانے کا، تو اللہ کرے تصور ہو جائے ہمارے اندر بارات کے لیے اس کو اٹھانا. تو دروازے پہ دستک دی، 2-3 بار دستک دی ہوگی تو وہ اندر سے دروازہ کھل نہیں رہا. تو ایسی بھی کیا گہری نیند ہے دولہے میاں کی کہ تھکن اترتی نہیں ہے، زور سے دروازے پیٹے ہوں گے، نہیں کھلا دروازہ. پھر وہ کھٹکا ہوا کہ مسئلہ کیا ہے. پھر بالآخر دروازہ توڑا اور دولہے میاں تھک کے ہمیشہ کی نیند سو چکے تھے. کیسی موت. اس طرح کے اور بھی کا دکا واقعات مجھے سنائے ہیں. ایک دولہے نے تو اپنی ماں کو بولا، ناچ رنگ کی محفل ہو رہی تھی، ماں کو بولا کہ ماں آ تو بھی ناچ. ماں نے بولا میں بڑھاپے میں، اور نہیں ماں ناچنا پڑے گا، آج خوشی کا موقع ہے. ماں کو اس نے کھینچا، رنگ میں اتار دیا اور ماں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر چلانے لگی. اور یہی دولہا پھر صبح مرا پایا گیا اپنے بستر پر. دولہا بننے سے پہلے ہی مر گیا. اور یہ واقعات میں کیا کہوں، غیر مسلموں کے نہیں سنا رہا، مسلمانوں میں خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہم اللہ پاک کے احکام کے پابند ہیں. ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. مسلمان کہیں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے، مکلف ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے. نمبر 1 نعمت کے وقت باجا، یعنی یہی میوزک، موسیقی، باجا بجانا. نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ میں یہ آلات موسیقی مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور مسلمان بولتے ہیں ہم تو خوشی کے موقع پر ہی کہاں، ہر وقت بجاتے ہیں گانے، رات دن گانے بج ہی رہے ہوتے ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری مطلب یعنی کہ جتنے بھی گناہوں بھرے چینل ہیں سب موسیقی کی دھنیں چلا رہے ہوتے ہیں اور سب جگہ تباہی مچی ہوئی ہے. اور مسلمان سکھی کون سا اس وقت؟ مغلوب ہے. کل تک غالب تھا، 313 تھے، اس نے ہزاروں کے یا 1000 کے پرخچے اڑا دیے میدان بدر میں. اور اب کیا ہے؟ اب غلامی کی زنجیر پڑی ہے، غلامی کا توق پڑا ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ جیسے رسی پڑی ہے گلے میں، وہ پکڑ کے نچاتا ہے بندر کی طرح. خوشی کا موقع ہے، ناچو ناچو خوب ناچو. یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ کیسے ناچا جاتا ہے، کیسے میوزک بجائی جاتی ہے. ابھی مولانا اچھا نہیں لگتا ہے، یار یہ ہماری خوشیوں سے خوش نہیں ہے، یہ تمہارے غموں سے خوش نہیں ہے، یہ تمہیں قبر میں غم زدہ رہنے دینا پسند نہیں کرتا، اس لیے تمہیں سمجھاتا ہے. قبر کے غم سے بچنے کے لیے ابھی تھوڑا گناہوں پر غم کر کے توبہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر لو، ورنہ پھر مت بولنا کہ کوئی سمجھانے